بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ حمد باری تعالیٰ کے لیے پہلے ذات حق نے اس میں ذات کا ذکر فرمایا ہے کہ ساری خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، تو یہ اس میں ذات ہے، اور اس میں ذات جو ہے یہ ذات پر دلالت کرتا ہے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تمام خوبیاں اس کی ملک ہیں، اس کی کوئی صفت صرف خوبی نہیں ہے بلکہ با کمال خوبی ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ علماء کلام، علماء علم الکلام فرماتے ہیں کہ اللہ علم لذات الواجب الوجود، اس کے اندر پڑھو یار، کہ اللہ یہ اسم علم ہے اس ذات کے لیے جس کا ہونا واجب ہے۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی کا وجود معاذ اللہ منتفی ہو، وہ ہر وقت موجود ہے، اور اس کا نہ ہونا یہ ممکن ہی نہیں، اس کا ہونا واجب ہے۔ لہذا اصل میں صوفیاء کے مطابق وجود ہی ایک ہے جو کہ واجب ہے، باقی وجود جو ہے وہ سارے مجاز ہیں، کیونکہ ان میں سے کوئی بھی صاحب وجود اس کا موجود ہونا واجب نہیں ہے۔ کوئی شک و شبہ نہیں کہ حضرت حق جل شانہ نے پوری کائنات میں نبی رحمت سید عالم علیہ السلام کی ذات پاک کو منتخب اور ممتاز فرمایا ہے، لیکن آپ پر بھی ایک ایسا وقت آیا ہے کہ جب آپ نہیں تھے، کیونکہ خلق کا فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس کی تخلیق فرمائی وہ میرا نور ہے، تو اس اولیت سے پہلے ظاہر ہے کہ نہیں ہے، تو آپ موجود ہیں لیکن واجب الوجود نہیں ہے۔ یہ رب ذوالجلال ذات پاک وحدہ لا شریک ہی کے لیے صفت ہے کہ وہ واجب الوجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ المستجمع لجمیع الصفات الکمالیہ، جو کہ تمام با کمال صفتوں کا جامع ہے، اس کی کوئی صفت کمال سے فزوت نیچے نہیں ہے، فروتر نہیں ہے، بلکہ اس کی ہر ذات
ہاں ہر صفت کمال پر ہے. تو اللہ تعالیٰ کا نام مبارک اس کی ذات پر دلالت کرتا ہے کہ سب خوبیاں اسی کی ہیں اور ہر صفت ہر خوبی با کمال ہے. الحمدللہ رب کریم نے آپ کو اولادیں دی ہیں. کسی کے ایک بچہ ہے، کسی کے 2 ہیں، کسی کے 4 ہیں، جتنے بھی ہیں. تو وہ اسباب کے حوالے سے اپنی اولاد کو پالتا تو ہے، لیکن ایسا وقت آتا ہے کہ اس کے پالنے میں بھی نقص واقع ہوتا ہے. بچہ روتا ہے، بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، تو اب اس کے لیے کھانا اور پینا مہیا کرنے کے درمیان جو وقت ہے اس میں وہ انڈر پریشر ہے، اس پر دباؤ ہے بھوک کا اور پیاس کا. اور باپ اس کو پالتا ضرور ہے، لیکن اس کی ضرورت کے تہیّؤ تیسر کے لیے اس کو کچھ وقت چاہیے، کہیں سے مہیا کرے گا. اگر وہ دودھ چاہیے تو یا اپنی بھینس اور گائے سے حاصل کرے گا یا پھر بازار سے خرید کر لائے گا. اور ضروری نہیں ہے کہ جب خریدنے کی لیے جائے تو دودھ موجود ہو، کہیں گے جی ابھی دودھ والا آیا ہی نہیں. تو اب اس میں یہ جو تاخیر آ گئی ہے اس کی ربوبیت میں نقص ہے. معلوم ہوتا ہے کہ یہ اشیاء کا مالک نہیں ہے. اصل مالک جو ہے، جو اشیاء کا مالک ہے، وہ خالق بھی ہے اور وہ اللہ ہے. وہ اللہ ہے. تو اس کا ساری خوبیوں کا مالک ہونا، یعنی اس کے متعلق عقیدہ رکھنا، یہ از حد ضروری ہے. اگر کوئی اس کو واجب الوجود نہ مانے تو وہ بھی مسلمان نہیں، اور اگر وہ اسے تمام خوبیوں سے مستجمع نہیں مانتا پھر بھی مسلمان نہیں ہے. تو یہاں خارجیوں کا عقیدہ مسلوب و مطرود و مردود ہوا. جن کے بڑوں نے یہ لکھ دیا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے لیکن بولتا نہیں ہے. چنانچہ فتاوی رشیدیہ میں لکھا گیا ہے. پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنتی ان کی وہ گت بنائی ہے کہ ساری دنیا میں ان کو ننگا کیا ہے، اور دنیا عرب و عجم کے علماء نے اس عقیدے پر کفر کا فتویٰ دیا ہے. کیونکہ الحمد سے یعنی قرآن شریف کا پہلا صیغہ اور لفظ بتاتا ہے کہ اس میں خوبیاں ہی خوبیاں ہیں. سبحان اللہ. اب اگر یہ کوئی تسلیم کرے کہ اس میں عیب ہو سکتا ہے تو ساری خوبیاں ذات حق میں ہیں، یہ عقیدہ اس سے ٹکرا گیا. معلوم ہوتا ہے کہ یہ عقیدہ بالکل غلط ہے. رب کریم میں کوئی عیب ہو سکتا ہی نہیں. یہ بات کرتے ہوئے آپ کا ذہن بھی پریشان ہوتا ہے، مجھے تعبیر کرتے ہوئے بھی تکلیف ہوتی ہے، لیکن آخر جس بدبخت نے آپ کے گھر میں گندگی کا روڑا پھینکا ہے اس بدمعاش کی رد تو کرنا چاہیے، اس کو کھینچنا تو چاہیے. اس کی ذات میں کوئی عیب نہیں. اور صرف یہ نہیں کہ عیب نہیں، ہو سکتا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ جھوٹ سے یہ نہیں کہ جھوٹ بولتا نہیں ہے، بول سکتا ہی نہیں ہے، اور یہ اس کی کمزوری نہیں. ایک بچہ آپ کے گھر میں ایسی غیر معیاری شے پڑی ہے، یہ گیند، یہ بلہ جس کو ہم پنجابی میں کھندو کھونڈی کہتے ہیں، اور یہ پاک ناپاک جگہ گرتی ہے، پہنچتی ہے، بچہ بے تکلفی اٹھا لیتا ہے، حالانکہ وہ پیشاب کے اندر گھس گئی
تو بچے کو تو کوئی تمیز نہیں ہوتی ہے، وہ تو اس کو اٹھا دیتا بلا تکلف. جوتا ہے وہ بلا تکلف اس کو پاؤں میں ڈال لیتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے تلوے میں گندگی ہے. لیکن ایک صحیح الدماغ انسان ایسا ہلکا غیر معیاری کام نہیں کر سکتا. تو یہ نہ کر سکنا جو ہے یہ اس کی عاجزی نہیں ہے، یہ اس کی نفاست ہے. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ نہیں بول سکتا تو یہ اس کی غایت تقدس ہے، غایت تنزہ ہے، غایت پاکیزگی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی شان میں صرف وہی لفظ کہو جو اس کی شان کے شایع ہے، دوسرا لفظ نہیں کہنا چاہیے. چنانچہ لوگ بگڑے ہیں، پھسلے ہیں، لڑکھڑائے ہیں، اور چلو لڑکھڑائے سے تو کسی سنبھالنے والے کی بات مان کر سنبھل جاتے، ضد پر اتر آئے. چنانچہ بار بار ایسی باتیں کرتے ہوئے پریشانی ہوتی ہے. مکروا و مکر اللہ آیت قرآن کریم ہے جس کا معنی یہ ہے کہ کافروں نے مکر کیا. بالکل ٹھیک ہے، کافر کہتے ہی مکار کو ہے. مکر کرنا، فریب کرنا یہ ایمان والوں کی شان ہی نہیں ہے، یہ کافروں کا کام ہے. اور اس کے متصل پھر رب نے فرمایا یہ بدبخت کفار جو ایمانیات، اسلام، اسلامیات، شرعیات، عظمت نبی رحمت علیہ السلام کے خلاف جو مکر و فریب چلتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَمَكَرَ اللَّهُ. اب یہاں آ کر یہ سیاہ الحمد کا جو ہے اس کا پیرا بڑا مضبوط ہے، اور ہمارے اکابر نے ایسے بچ کر ترجمہ کیا مکر اللہ کا. قسم بخدا ذات حق کی عظمت کو قطعاً کوئی داغ بھی نہیں لگتا، اور غیر میں جاری لفظ بھی استعمال نہیں ہوتا. چنانچہ اب آپ صرف اتنا سا یعنی عرض کرتا ہوں کہ آپ سوچ لیں کہ اس کا جو ترجمہ کرتے کہ کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے مکر کیا. اب دیکھنا تو یہ کہ مکر تو بجائے خود ایک عیب ہے. تو پہلے تو اللہ کریم نے مکر کے فاعل جو ہیں وہ کفار قرار دیے ہیں، اور متصلاً اپنی ذات کو بھی مکر کا فاعل قرار دے دے. یہ ترجمہ ہو جائے بدبخت تو کمال ہوگی، کافر بھی مکر کریں اللہ بھی مکر کرے، کیا بدمعاشی ہے تمہاری. تو پھر کیا ترجمہ ہے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اس کا ترجمہ کرتے ہیں کافروں نے مکر کیا وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر فرمائی. خفیہ تدبیر فرمائی یعنی ان کی سزا کا ایسا خفیہ انتظام کیا جس سے وہ بچنے کی سوچ ہی نہیں سکتے. اب آپ دیکھ لیں غزوہ بدر میں 1000 کا ٹڈی دل کفار قریش، صنادید کفر، لوگ جن کی دنیاوی یاہو منزلت کا پانی بھرتے تھے، ان بے غیرتوں کا نام لینے کی کیا ضرورت نہیں ہے. سرزمین مکہ میں وہ مشرکین، کفار، اشرار جن کا لوگ نام لیتے تھے تو گھبراتے تھے، وہ بہت بڑے اقتدار والے تھے. اب اتنا بڑا مقتدر آدمی ہو جس کے پاس اسباب کی کمی نہیں، وسائل کی کمی نہیں، اس کا نام و نشان مٹ جائے، اور بظاہر کمزور لوگ ان کا تیا پانچا کر دیں، یہ تو بات عقل میں آنے کی نہیں ہے. یہ 1000 ہیں، وہ 313 ہیں، ان کے پاس سینکڑوں تلواریں ہیں، اور ان 313 کے پاس 8 تلواریں تھے، جن کے پاس 2 گھوڑے
6 زر ہیں، 8 شمشیریں، بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس وقت سے لے کر ما بعد آج تک اور قیامت تک ذات حق کی جس قدر اس کا ذکر ہو رہا ہے، یہ سب کا سب مجاہدین بدر کے کھاتے میں جاتا ہے، سبحان اللہ۔ کیونکہ رسول معظم نبی مکرم علیہ السلام نے یہ دعا بھی تو مانگی نا بدر شریف میں، انکا ان تہلک ہذہ العصابہ، سبحان اللہ۔ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، مولا کریم اگر یہ مٹھی بھر کمزور لوگ جو میں لے کر آیا ہوں، اگر یہ یہاں میدان بدر میں ہلاک ہو گئے تو یہ صرف چند مٹھی بھر لشکر ہلاک نہیں ہوگا، لام تو بدا فی الارض، قیامت تک تیری عبادت بھی نہیں ہوگی۔ اب آپ سوچ لیں کہ ان 313 کی عظمت اور ان کے ایمان میں کتنا بڑا وزن ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ فلک بوس عمارتیں، ڈیکوریٹڈ عمارتیں، بہترین عمارات، ان ساری عمارات کا وجود اور تحفظ جو ہے بنیاد پر ہوتا ہے۔ اگر اس کی بنیاد کمزور ہے تو پھر وہ اس عمارت میں کوئی حسن ہے نہ اس میں کوئی استقامت ہے، سب بنیاد پر ہے۔ تو قسم لے لو 313 مجاہدین بدر یہ پوری دنیا اسلام کی بنیاد ہیں، سبحان اللہ، دا فاؤنڈیشن سٹون آف اسلام، سبحان اللہ، سبحان یہ بنیادی پتھر ہیں، اللہ۔ بنیادی پتھر ہیں۔ 313 چلو ایک ایک تلوار تو ہو نا، 8 کیا تناسب ہے، 313 چلو 313 گھوڑے تو ہوں 2، کھانے کے لیے کچھ ساز و سامان تو ہو، کھجوریں، ستو، خلاص، چند اونٹ پاؤں چلنے والے، وہ بھی روزہ رکھے ہوئے، وہ بھی روزہ رکھے ہوئے۔ آخر رحمت عالم علیہ السلام نے کرم کیا اور اپنی سواری پہ جلوہ گر ہو کر حضور نے روزہ کھول دیا دن میں، تاکہ آپ کے روزہ کھولنے سے ان غلاموں کو کنسیشن اور رعایت مل جائے۔ اور قسم لے لو اگر سرکار علیہ السلام ان کے سامنے روزہ نہیں کھولتے تھے تو موت کو تو قبول کرتے لیکن روزہ کبھی نہ توڑتے، لیکن نبی رحمت علیہ السلام نے ان کو سہولت عطا فرمائی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اسباب کا تو یہ عالم ہے اور مقابلے میں دشمن کا یہ حال ہے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں جو بڑے بڑے بے غیرت کفار اشرار تھے وہ چن چن کر میدان بدر میں صحابہ کرام نے فنار کیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جہنم رسید کیے۔ اصل میں راز کیا ہے، حفیظ جلندری نے بعض مقامات پہ بہت خوب ترجمانی کی ہے۔ کہتے ہیں نہ تیغ و تیر پر تکیہ، سبحان اللہ، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، سبحان اللہ، بھروسہ تھا انہیں ساداسی نوری کملی والے پر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور کی ذات پر ان کو بے شک، اعتماد تھا کہ جب سرکار جلوہ گر ہیں تو اسلام کھڑا ہے، بے شک، آپ کا وجود اسلام کا سہارا ہے، سبحان اللہ، حضور عین اسلام ہے، آپ جان اسلام ہیں، آپ حقیقت اسلام ہیں، سبحان اللہ، اسلام کہتے ہی حضور کی ذات کو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس لیے صحابہ کرام دم خم سے کھڑے ہیں، بے شک، پرواہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ رب کریم جل مجدہ العظیم جو ساری خوبیوں کا پیکر ہے، بے شک، ساری خوبیوں کا مالک ہے، اس نے اپنی حکمت سے اگر چند مٹھی بھر حضرات کو وہاں پیش کر دیا ہے، اس کا عیب نہیں ہے، بے شک، یہ بھی حسن ہے، یہ بھی حسن ہے،
وہ بتایا چاہتا ہے کہ میرے دین اور میرے محبوب علیہ السلام کا اعتماد اسباب پر نہیں ہے، اسباب ان کی ٹھوکر میں ہیں، اسباب ان کی ٹھوکر میں ہیں، یہ اسباب کے محتاج نہیں ہیں۔ حضرت نبی رحمت سید عالم علیہ السلام کے نیاز مند اور غلامان با وفا وہ میدان جنگ میں اسباب کے محتاج نہیں تھے، کیونکہ ان کا یہ میں حقیقتاً عرض کرتا ہوں کہ اس مبارک جملے پر جو اعتماد تھا آج کسی میں ہے ہی نہیں۔ الحمدللہ، ساری خوبیاں ذات حق میں ہیں اور اس کا ہر فیصلہ خوبی پر مبنی ہے، ہر فیصلہ خوبی پر مبنی ہے۔ کوئی فیصلہ خوبی کے بیجار سے فروتر نہیں ہے، کم نہیں ہے، بلکہ نرا کمال نہیں ہے، کمال کے اعلیٰ مرتبے پر فائدہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لہذا ان حضرات نے دم خم کے ساتھ جو ڈیوٹی دی تو سرکار علیہ السلام نے یہاں تک عرض کر دی، لن تعبد فی الارض، قیامت تک تیری عبادت نہیں ہوگی اگر یہ ختم ہو گئے۔ یہ الفاظ معمولی ہیں، یہ سرکار کا عرفان ہے، نبی رحمت علیہ السلام کی معرفت الہیہ کا یہ عرش عظیم ہے کہ آپ نے یہاں تک کہہ دیا، رب نے بھی تازہ بائی نہیں بھیجی، محبوب تو کیا کہہ رہا ہے، میری عبادت نہیں ہوگی، میں رب لگتا ہوں، معبود حقیقی ہوں، میں کراؤں گا اپنی عبادت نہیں، کیونکہ اس نے کائنات کو اسباب پہ رکھا ہے۔ تو اسباب اس وقت جو ہیں نا اسلام کے وہ یہ 313 ہی ہیں، سبحان اللہ۔ اس لیے سرکار نے سچ ہی تو کہہ دیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب سرکار یہ دعا کر رہے تھے تو آپ پر ایسی کیفیت طاری تھی، سید عالم السلام کی ذات پر آنکھیں برس رہی تھیں، اور وہ پاک چادر مبارک جس کا ذکر قرآن شریف میں آتا ہے، یا ایھا المزمل، وہ چادر پاک حضور کے کندھوں سے سرخ گئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پاس حاضر ہیں پروانے کی طرح، تو آپ نے آگے بڑھ کر، میں کیا کہوں اس کو کیسے تعبیر کروں، ابو بکر صدیق نے حضور کو جفی میں لے لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میں کہوں تو حق بنتا ہے، خدا کی ساری خدائی پہ ابو بکر نے قبضہ کر لیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور عرض کرتے یا رسول اللہ آپ پریشان نہ ہو، ان اللہ، بے شک اللہ نے جو آپ کے ساتھ وعدہ کیا نا مدد کا وہ ضرور ہی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ کیا سرکار کو علم نہیں ہے؟ بے شک علم تو ہے، لیکن درجہ کمال ایمان صدیق اکبر کا اظہار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ اس نے جو وعدہ مدد کا کیا ہے وہ ہو کے رہے گا، وہ کبھی زائل نہیں ہوگا۔ تو محترم، بڑے بڑے کفار اشرار فی النار ہوئے، اور جب 3 دن تک سرکار میدان بدر میں رہے، حدیث شریف میں آتا ہے جب نبی پاک علیہ السلام کسی بڑے سے بڑے میدان جنگ میں، فارس کا ہو، یہ روم کا ہو، تبوک کا ہو، خیبر ہو، یرموک ہو، حنین ہو، طائف ہو، بنو ثقیف کا ہو، بنو حوازن کا ہو، جہاں بھی تشریف لے جاتے تھے، آپ یہ نہیں ہے کہ جنگ لڑی، کامیاب ہوئے، چلو بھی چلیں، نہیں، حضور 3 دن تک اس میدان میں ٹھہرتے تھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور دنیا میں دہائی بچی جاتی تھی کہ یہ کائنات کے میدانوں کے مالک ہیں، یہ سڈنلی، یہ مفاجاتی اچانک ایسا نہیں ہوا ہے، یہ حقیقت تخلیق کائنات ہے کہ پوری کائنات پر ان مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے قدموں کا قبضہ ہے۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ آپ 3 دن تک وہاں رہتے تاکہ کافروں کے
دل سے یہ زوم نکل جائے کہ یہ ایک واقعہ تھا، قدرتی ہو گیا، مسلمان جلدی میں نکل گیا، کھڑے ہیں، دم خم سے کھڑے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ لنگر کم ہو گیا ہے، وہ یہ دیکھتے تھے کہ سرکار تشریف فرما ہیں تو ہمیں یہاں سے جانا جائز ہی نہیں ہے۔ محترم، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے ساری خوبیاں اللہ کے لیے ہیں۔ چونکہ رسول معظم علیہ السلام کا ہر فیصلہ خدائی فیصلہ ہے، یہ بھی قرآن شریف شاہد ہے۔ آپ کچھ نہیں کہتے مگر وہی کہتے ہیں جو خدا فرمائے، آپ کوئی فیصلہ نہیں کرتے، وہی کرتے ہیں جو خدا کا فیصلہ ہو۔ حتیٰ کہ سرکار علیہ السلام نے اپنے غلام کی شادی کا فیصلہ کیا۔ شادی کا لفظ معمولی ہے لیکن میں اللہ معاف کرے ان کے لیے نہیں کہتا، یہ تو سرکار کا فیصلہ ہے۔ کس کی شادی ہے؟ حضرت زید بن حارثہ کی، جو کہ نبی رحمت اسلام کے غلام ہیں، اور شادی بنو ہاشم کی عظیم المرتبت خاتون طیبہ طاہرہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ حضور نے ان کی شادی کا فیصلہ کیا، لیکن بعض کو اب میں نام پاک نہیں لے سکتا، بے ادبی نہ ہو، معاملہ بڑا نازک تھا۔ جب یہ حکم پہنچا سرکار کا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کے والدین کو، کہ سرکار کا یہ حکم ہے حضرت زید کے ساتھ ان کا نکاح ہوگا، تو کچھ محسوس تو ہوا کہ یہ غلام ہے، آیا یعنی ادھر یمن سے کہ کہاں سے آیا ہے، اور یہ قریش کی عظیم المرتبت خاتون ہے بنو ہاشم میں سے، اس غلام کا ان کے ساتھ کفر تو ہے نہیں بظاہر، تو کیسے ہوگا؟ کھٹک آئی، جبریل آ گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ علیہ السلام، تیرے رب کی قسم ہے، سبحان اللہ۔ یہ مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کا ہر فیصلہ تسلیم نہ کریں۔ بے شک، بے شک۔ حد ہو گئی، سبحان اللہ۔ بے نیاز رب ہو کر، خالق ہو کر میرے آقا کے غلاموں کی شادیوں کے فیصلے کا اعلان فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چنانچہ جب یہ حکم اترا تو اب تمام مزعومات سرد پڑ گئے، وہی ہوا جو سرکار نے فیصلہ کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چنانچہ شادی ہوئی، نکاح ہوا، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں ایک وقت تک آباد رہی۔ پھر وہ وقت آیا کہ حضرت زید نے انہیں فارغ کر دیا۔ انجام یہ ہونا تھا تو سرکار کو پہلے ہی روک دیا ہوتا، محبوب یہ فیصلہ نہ کرے، کیونکہ آخر انجام تو یہ ہوگا۔ رب تو جانتا ہے، اور میں سیدھی بات کہوں جانتے سرکار بھی ہیں، لیکن حضور بتایا چاہتے ہیں کہ محبوب پاک کا غلام غلام نہیں ہوتا، وہ کفویت میں بڑوں بڑوں کے برابر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور کی غلامی یہ کائنات کی امامت ہے، سیادت ہے، قیادت ہے، امارت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور حضرت جی مقام کی بلندی کی حد ختم ہو گئی بے شک۔ جب مکہ معظمہ کے بازار میں چٹانوں پہ لٹائے گئے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اتنی سزا دی گئی، پھر کائنات کو رب نے دکھایا کہ وہی بلال خدا کے گھر کی چھت پہ کھڑا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کفار کو دکھا دیا بے وقوفو، سبحان اللہ۔ یہ غلام وہ غلام نہیں ہے جو تمہارے ہوتے ہیں، یہ میرے محبوب کا غلام سبحان ہے۔ اللہ، سبحان جو حضور کا غلام ہو وہ کائنات کا بادشاہ اور شہنشاہ ہوتا ہے، بے شک، بے شک۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ ساری خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اور یہ فیصلہ خدائی ہے جو سرکار نے اعلان فرمایا ہے۔
چنانچہ نبی رحمت سید عالم علیہ السلام کے رب تعالیٰ کا یہ تعارف الحمدللہ ایمان والوں کو ہو گیا، جس سے معلوم ہوا کہ وہ خوب ہی خوب ہے، اس میں خوبی کے سوا کوئی جھلک ہے ہی نہیں۔ اور جب وہ خوب ہی خوب ہے، اس نے آسمانوں کو اونچا بنایا تو یہ بھی خوب ہے، اس نے زمین کو وسیع بنایا تو یہ بھی خوب ہے، اس نے سمندر کو متلاطم کیا تو یہ بھی خوب ہے، اس نے پوری کائنات کے صحراؤں کو مارج وجود میں کھڑا کر کے ذرات ریت کو دنیا کے لیے ایک حقیقت بنا دیا، یہ بھی خوب ہے، یہ بھی خوب ہے۔ تو پھر یہ بات بالکل با اثر ہے کہ رب کریم کے ساری خوبیوں کے مالک ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس نے اپنے محبوب کو محمد بنایا ہے، سبحان اللہ، صلوات اللہ تعالیٰ وسلامہ علیہ۔ آپ کی محمدیت جو ہے یہ الحمدللہ رب العالمین کی تائید ہے بلکہ دلیل ہے۔ اس لیے اللہ کریم جل مجد العظیم نے یہ حمد بھی بیان فرما دی، اور للہ ذات کے لیے، اس کے بعد پھر فرمایا رب العالمین، جو سارے جہانوں کا رب ہے، سارے جہانوں کا رب ہے۔ اب محترم یہ بات بھی غور طلب ہے، رب تو سب کا ہے، وہ تو سب کا رب ہے، رب العالمین سب کا رب ہے، لیکن یہاں یہ بات بھی حقیقت ہے کہ رب کریم کو غیر معیاری شے کا رب کہہ کر پکارنا جائز نہیں ہے۔ اے سکھوں کے رب، اے کافروں کے رب، لا حول ولا قوت، یہ نہیں کہہ سکتے، یہ نہیں کہہ سکتے۔ اے بے ایمانوں کے رب، اے ابو جال کے رب، حالانکہ عالمین میں ابو جال داخل ہے، کفار داخل ہیں، اور غیر معیاری چیزیں داخل ہیں۔ رب العالمین کے وسیع دائرے میں ساری کائنات ہے، لیکن رب العزت جل مجد العظیم نے ربوبیت کی وسعت کے لیے تو بیان کر دیا، لیکن جہاں اپنی ذات محض کے حسن اور خوبی کا اعلان کرنا تھا، وہاں رب نے ساری کائنات کو سمیٹ کر ایک طرف کر دیا۔ فلا و ربک یا رسول اللہ، مجھے تیرے رب کی قسم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معلوم ہوتا ہے رب کریم کو یہ پسند ہے کہ مجھے مصطفیٰ کریم کا رب کہو۔ سبحان اللہ، تم تو عیبی ہو، تم تو عیبی ہو، تم میں تو بے شمار خطائیں ہیں، غلطیاں ہیں، تم میں بڑے بڑے نقائص ہیں، حالانکہ انکار نہیں ہے، رب سب کا ہے، لیکن فرمایا یہ میں کہہ سکتا ہوں، میرے لیے کسی غیر معیاری شے کو مضاف الیہ بنا کر میرا ذکر نہ کرنا۔ مجھ سے پوچھو، مجھ سے پوچھو کیا پوچھا؟ کہیں فرماتا ہے فلا اقسم برب المشارق والمغارب، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مشرق اور مغرب کا تحقق جو ہے یہ سورج سے ہوتا ہے، سورج سے ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے مجھے مشرقوں کے رب کی قسم ہے اور مجھے مغربوں کے رب کی قسم ہے۔ سبحان اللہ۔ مشرق میں ساری دنیا شرقی آ گئی، مغرب میں ساری دنیا غربی آ گئی۔ اللہ فرماتا ہے مجھے مشرقوں مغربوں کے رب کی قسم ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ ڈھونڈتے پھرو مشرقوں اور مغربوں کو کھنگالو، اس کی ربوبیت کے جلوے دیکھو، تم تو وہاں پہنچ ہی نہیں سکتے۔ آج کی سائنس وہاں نہیں پہنچتی، مشرق کہاں تک ہے، مغرب کہاں تک ہے۔ مشارق فرمایا، ایک مشرق نہیں ہے، مشرقوں مغربوں کے رب کی قسم۔ تو تمہاری مشارق و مغارب تک رسائی نہیں ہے تو اس کی ربوبیت کے جلوے کیسے سمجھو گے؟ فرمایا چلو ہم تمہارے لیے سہولت کر دیتے ہیں، رب المشرقین و رب المغربین، سبحان اللہ، دو مشرقوں کا رب، دو مغربوں کا رب۔
سبحان اللہ مشارق جمع تھے، مغارب جمع تھے، جمع کو سمیٹ کر تثنیہ میں لا دیا، رب المشرقین و رب المغربین۔ سبحان اللہ اب دو مشرقیں دو مغربیں۔ یہ حضرات موسم کے حوالے سے، مشرق کا گرمیوں کا مشرق اور ہے، اور اسی کے تناظر میں گرمیوں کا مغرب اور ہے، سردیوں کا مشرق اور ہے، گرمیوں کا مشرق اور ہے، سردیوں کا مغرب اور ہے اور گرمیوں کا مغرب اور ہے، جدا جدا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ جب سردی ہوتی ہے تو سورج یہاں چڑھتا ہے، ادھر ہی ڈوب جاتا ہے، اور جب آج چڑھتا تو بالکل خط استوا پہ آتا ہے، آتا ہوا وہاں چڑھا، ادھر ڈوبا، جلدی میں دن ختم ہو گیا، چھوٹے ہو گئے دن۔ مولا کائنات پہ کروڑوں سلام، فرماتے مجھے سردیوں کی راتیں پسند ہیں، مجھے گرمیوں کے دن پسند ہیں۔ حضرت جی بالکل مجال، لیکن ہمیں اس کی حقیقت سمجھ نہیں آئی۔ فرمایا مجھے سردیوں کی راتیں اس لیے پسند ہیں کہ مالک کی یاد کے لیے ٹائم خوب مل جاتا ہے، سبحان اللہ کیونکہ لمبی راتیں جو ہوئی ہیں، اس لیے ان راتوں کی طوالت میں ذکر حق خوب ہوتا ہے۔ اور مجھے گرمیوں کے دن اس لیے پسند ہیں کہ روزہ خوب رکھتے، سبحان اللہ آپ نفلی روزے گرمیوں میں نفلی روزے بڑے رکھتے تھے۔ تو محترم، دو مشرقیں دو مغربیں، یہ موسم ہے، اور پھر تم دو مشرقوں دو مغربوں تک بھی تمہاری رسائی نہیں ہے، تو جب وہاں رسائی نہیں تو میری ربوبیت کے حسن اور جلووں کو کیا دیکھو گے؟ اور سمیٹ دیتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک مشرق اور ایک مغرب کا رب، یہ جہت کے حوالے سے ہے، یہ مشرق ہے یہ مغرب ہے، وہ ایک مشرق کا رب ہے ایک مغرب کا رب ہے۔ تم یہاں بھی نہیں پہنچ سکتے۔ آج تک سائنسدانوں کو کوئی علم نہیں ہے کہ سورج چڑھتا کہاں سے ہے، سورج ڈوبتا کہاں سے ہے۔ رب چاہے تو اپنے بندوں کو دکھا دیتا ہے، حضرت ذوالقرنین کو مشرق میں بھی پہنچا دیا، مغرب میں بھی پہنچا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ چنانچہ قرآن شریف فرماتا ہے بلغ مغرب الشمس وجدہا تغرب فی عین حامیۃ ووجد عندہا قوما۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ تو پہنچ ہی نہیں سکتے۔ جب تم مشرق و مغرب کو نہیں پہنچ سکتے تو پھر اس کی ربوبیت کے جلوے کیسے دیکھو گے؟ یہ بھی تمہارے بات سے باہر ہے۔ تو پھر اس کی ربوبیت کے جلووں کو دیکھنے کے لیے مولا، نہ ہم مشارق نہ مغارب، نہ مشرقین نہ مغربین، نہ مشرق نہ مغرب، جب پہنچ نہیں سکتے، تیری ربوبیت کا حسن دیکھ نہیں سکتے، تو پھر ہم کیا کریں؟ پر باب میں سمیٹ دیتا ہوں ساری مشرقوں میں جو کچھ ہے، ساری مغربوں میں جو کچھ ہے، دو مشرقوں میں جو کچھ ہے، دو مغربوں میں جو کچھ ہے، ایک مشرق میں جو کچھ ہے، ایک مغرب میں جو کچھ ہے، فلا و رب کا میں نے سب مصطفیٰ میں جمع کر دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ سب حضور میں جمع کر دیا۔ نعرہ رسالت یا رسول رسول اللہ معظم نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں میں قسماً کہتا ہوں کہ مشارق و مغارب میں بھی حسن ربوبیت کے وہ جلوے نہیں ہیں جو رخ مصطفیٰ میں ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ رب نے یہ کب فرمایا میں مشرقوں کو دیکھتا ہوں اور مغربوں کو دیکھتا ہوں؟ یہ کب فرمایا میں دو مشرقوں دو مغربوں کو دیکھتا ہوں؟ یہ کب فرمایا کہ ایک مشرق اور ایک مغرب کو دیکھتا ہوں؟ کب فرمایا؟ یا مجھے حکم دے میں قرآن شریف پیش کروں، اللہ فرماتا ہے میں محبوب کے چہرے کو دیکھتا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ محبوب کے چہرے کو دیکھتا ہوں۔ الذی یراک حین تقوم، یا رسول اللہ میں نے ایسے تو نہیں کہہ دیا نا، یا ایھا المزمل قم، اے جھرمٹ مارنے والے محبوب قیام فرمائیں، یا ایھا المدثر قم، اے بالا پوش اوڑھ کر لیٹنے والے محبوب قیام فرمائیں۔ چنانچہ جب سرکار مصلی پہ تشریف لائے کھڑے ہو گئے، اللہ فرماتا میں تجھے دیکھتا ہی رہتا، سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھتا ہی رہتا۔ تو کیا کامل جو ہے وہ ناقص کو دیکھتا ہے؟ گدھو بکتے ہو کہ نبی اپنے جیسا ہے؟ پاگل کہیں کا،
تجھے تو تیرا لڑائی ہو جاتے تیری بیوی تیرا بوتھا دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. اور محبوب پاک وہ ہیں رب فرماتا ہے یرا کا، ایک را کا نہیں ہے، یرا کا. را کا ہوتا تو اس کا ایمانہ تھا ایک مرتبہ دیکھا، یہ بھی کافی تھا، لیکن ایک مرتبہ نہیں فرمایا یرا کا ہی نہ تکو، وہ تجھے دیکھتا ہی رہتا ہے. جب تو قیام فرماتا ہے اور پھر آگے اس کی تفصیلات ہیں، ٹائم تو ہوتا نہیں، سب کچھ تو بیان نہیں ہو سکتا. وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، تیرا پروردگار تجھے بھی دیکھتا ہے اور سجدہ گزاروں میں تیرا آنا جانا بھی دیکھتا ہے. سجدہ گزار میں آپ کا آنا جانا بھی دیکھتا ہے. وہ کیسے؟ جب سرکار جماعت کھڑی فرماتے نا، جماعت تو صحابہ کرام سے فرماتے کہ صفیں سیدھی کر لو. اور چونکہ یہ ان کا فرسٹ آف آل تجربہ تھا، پہلا تجربہ تھا، پہلے تو انہیں ذات حق کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا طریقہ ہی نہیں آتا تھا. یہ تو سرکار کا کرم ہے کہ عرب کے بدوؤں کو پکڑ کر خدا کے دربار میں کھڑا کر دیا. آج کا بڑے سے بڑا فن خاں کسی چھوٹے موٹے دفتر میں نہیں جا سکتا بغیر کسی ذریعے کے. بتائیے وہ دربار خدا بندی میں جو پکڑ کے حاضر کر دیے ہیں تو سرکار کا مقام کتنا عظیم ہے. چنانچہ فرمایا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، جب آپ سجدہ گزاروں میں صفیں سیدھی کرنے کے لیے چلتے ہیں اللہ اس وقت بھی دیکھتا ہے. اب کیا کروں؟ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، آپ کا کوئی عزیز آپ کو ملنے کے لیے آیا اور بھی احباب بیٹھے، لیکن وہ جب آپ کو دیکھ کر آپ سے ملتا ہے کیا معنی ہے کہ اس کی آنکھوں میں صرف اس کا دوست ہے، باقی نہیں ہے، باقیوں کی آنکھیں بند ہیں. وہ سب کو دیکھتا ہے اور ان سب کو دیکھ کر پھر اپنے کو پہچانتا ہے. تو پھر کیا مجھے کہنے کا حق نہیں کہ جب رب اپنے محبوب کو حضور کے غلاموں میں چلتا پھرتا دیکھتا تو قسم بخدا وہ نظر صدیق اکبر پر بھی پڑتی ہے، صحابہ کرام پہ بھی پڑتی ہے، بلال پاک پہ بھی پڑتی ہے، انس بن مالک پر بھی پڑتی ہے، حضرت عامر بن فہرہ پر بھی پڑتی ہے، حضرت جناب سرکار عبد الرحمن بن عوف پر بھی پڑتی ہے، سرکار بلال پر بھی پڑتی ہے جو بانگ دیتا ہے، بانگ دیتا ہے. سرکار کی عظمتوں نے خوب کرم کیا اور غلامان باوفا کو عظمت نصیب. الحمدللہ رب العالمین آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علی الا البلاغ المبین. اللہ